بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری۔ الیکشن کمیشن سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے عمران خان کو نااہل قرار دینے کا۔ ہمارے ساتھ بھی میاں والی سے ایک اور عمران خان ہیں، ان کا ری ایکشن جانتے ہیں۔ عمران بھائی، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ فیصلہ جو خان صاحب کے خلاف آیا؟ دیکھیں، ہم ایکسپیکٹ اس لیے کر رہے تھے کہ سب پلانٹڈ لوگ، یہ پی پی اور نون لیگ کے 30-35 سال جو ان کا گڑھ چھوڑ کی حکومت رہی، اس میں یہ انہوں نے پلانٹ کیے اور انہوں نے یہی ان کو وفاداری ان سے نبھانی تھی، لیکن قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ 97 یہ جو ہے 62(1)(f) کے تحت اگر دیکھا 62(1)(f) کے تحت جو عدالت ہے، صرف اس کو جو ہے نا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صادق اور امین کہہ کے کسی کو ڈکلیئر کرے۔ تو یہ اس کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا لندن سے آیا یا الیکشن کمیشن سے؟ یہ تو عمران خان نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ یہ ان کو اس پہ اعتماد ہی نہیں تھا، بائسڈ لوگ ہیں یہ، اور ان کو تو یہ کنفرم تھا کہ یہ ہمارے خلاف اس طرح کی سازش کریں گے۔ دیکھیں، ایاز صادق نے بھی ایک جو ہے نا کیس داخل کیا تھا علیم خان کے خلاف کہ انہوں نے اثاثے غلط جمع کرائے ہیں، تو اس کے اوپر ابھی تک 6 سال ہو گئے ہیں، وہ کام لٹکا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے استغاثہ آگے چلا دیا تھا، ٹور دیا تھا، جس کی وجہ سے جو کیسز ہوتے ہیں یہ والے، یہ سارے لوور کورٹس میں ڈیل کیے جاتے ہیں اور ٹرائل کورٹس میں ڈیل کیے جاتے ہیں، تو وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ اور عمران خان کا یہ فیصلہ اس طرح کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہ اس نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے جو کہ کسی کے اینول رپورٹ کے اوپر بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، کاغذات نامزدگی میں اکثر یہ آتے رہے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، یہ کیسز بنتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا پہلا عوامی رد عمل اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آج لوگ نکلیں گے پھر خان؟ بالکل نکلیں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے اور بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ ہم یہ فیصلہ بالکل نہیں مانتے، اس فیصلے کو رد کرتے ہیں، اور ہمارے ادارے عمران خان چاہتے تھے کہ آزاد ہوں، یہ آزاد ادارے نہیں ہیں، یہ آزاد سوچ نہیں ہے۔ یہ سامنے سپریم کورٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کو گرا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ دے سکتا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، لوور کورٹ سے کیا فائدہ ہے؟ پھر ان کو ختم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ پاکستان کے ہائی کورٹ یا پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں ہم ایک پٹیشن دائر کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی آزاد عدالتیں جو ہیں ہمیں انصاف دیں۔ تو یہ وہی لیول لندن والے کو دیکھیں، کچھ تو وجوہات ہیں کہ ایک سابق مجرمہ جو ہے، جس کو مجرمہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ یعنی گراؤنڈ زیرو کے اوپر لے کر آیا جائے۔ تو پاکستان کے باشعور نوجوان سمجھتے ہیں کہ کس کی ایما کے اوپر آج یہ فیصلہ دیا گیا ہے، کس سابق مجرمہ کے کہنے کے اوپر، کس کی انسٹرکشن کے اوپر پاکستان کے مایہ ناز لیڈر محسن پاکستان مستقبل کے وزیر اعظم کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں تھا؟ بالکل بھی نہیں، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہ الیکشن کمیشن کے قانون کے تحت تھا، نہ پاکستان کے آئین کے تحت تھا۔ انہوں نے اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر جا کر ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو بہت ہی متنازع ہے، ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کی کوئی قانونی منطق نہیں ہے۔ ملکہ صاحبہ، آج عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب ایکول ہو گئے، 2+2 ہو گئے، وہ بھی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے نائل ہوئے۔ آج عمران خان کو بھی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے نائل قرار دیا ہے۔ نہیں، دیکھیں، بہت فرق ہے، مطلب رات اور دن میں جو فرق ہے، آسمان اور زمین میں جو فرق ہے، ایمانداری اور کرپشن میں جو فرق ہے، پاکستان کی عوام کی محبت اور تذلیل میں جو فرق ہے، وہ عمران خان اور نواز شریف میں فرق ہے۔ نواز شریف کو کچھ اور دفعہ پیدا ہونا پڑے گا عمران خان کے مد مقابل آنے کے لیے، تب بھی شاید نہ آ سکے، تو کچھ بھی برابر نہیں ہوا۔ ہاں، برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، -1 فارمولا کو آگے بڑھا کر عمران خان کو نواز شریف کے مد مقابل برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کا فیصلہ سامنے ہے۔ تو یہ نااہلی کی مدت کب تک؟ میڈم ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، عمران خان انشاءاللہ امین نہیں رہے۔ نہیں، وہ کس نے کہا ہے؟ فیصلہ 62(1)(f) کے خلاف فیصلہ نہیں، ڈی سیٹ ہوئے۔ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے عمران خان؟ کچھ ٹائم وہ اس وقت ڈی سیٹ ہوئے ہیں 63(1)(p) کے انڈر، لیکن ڈی سیٹنگ بھی نہیں بنتی تھی۔ جو کروڑوں پہ لگا کر الیکشن لڑے ہیں، اس وجہ سے کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ 6 سیٹ عمران خان صاحب نے جیتی ہیں، لیکن ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور وہ ایم این اے بھی نہیں رہ سکیں گے۔ دیکھیے، ان کے پاس تو اس وقت 6 سیٹیں ہیں، 6 سیٹوں سے تو وہ ایم این اے الیکٹ ہو چکے ہیں، تو ڈی سیٹ ہوئے، اور کیا انہوں نے ڈی سیٹ کیا؟ کچھ خواہشات تھیں، کچھ ان کی خواہشات کے پورے ہونے کا عمل تھا۔ آج انہوں نے جانبدار الیکشن کمیشن نے وہ خواہشات کے تسلسل کو آگے بڑھایا ہے جو پاکستان کی عوام کو تو یہ خان صاحب ریڈ لائن تھے، وہ کراس ہوگی، کیا کہیں گے؟
अभी तो शुरुआत है, इब्तिदाइश का देखो होता है क्या। ठीक है, अभी तो नमाज पढ़कर आए हैं तो पता चला नहल हो गया। हम तो समझते 3-4 बजे तक होगा, लेकिन क्या पता ये काफिर के बच्चे नमाज का भी इंतजार नहीं करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे। अभी देखना 1 घंटे के अंदर होता क्या है। हम भी बड़ी मुश्किलों से मिनते शिनते कर रहे हैं, भाई लोगों को रोक रहे, मैं तो छोड़ो लोगों को। अभी देखना क्या होगा। खान साहब जो अपने को पीटीआई वाले कहते हो, नहीं कहते हो वो। तो ये फैसला लंदन से आया या इलेक्शन कमीशन से? ये तो पता है किधर से लिखा गया है। ये चंद लोगों ने फैसले लिखे हैं, बंद कमरों के फैसले हैं। और फैसले लगाएंगे ये। तो ये मरियम ने ख्वाहिश की थी खान साहब को नाअहल करने की, वो पूरी की गई है? तो जहरी बात करने है ना। मरियम नानी वे बोलती हैं, फोन में लाती हैं, पिंडी फोन जाते हैं, पिंडी से भी फैसले लेके जाते हैं। इनको तो लिखने नहीं आएगा, फैसलों को पता नहीं था लिखना क्या है। अच्छा शरीफ साहब का वीलॉग सुन ले, वो क्या कह रहे थे, 2 बंदे नहीं मान रहे, 2 बंदों को मना लिया। यही कर सकते थे हम। क्या डरते क्यों हैं? खान साहब से इसलिए डरते हैं क्योंकि वाहिद बंदा है जो सबको तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है। सारे बंदे मिलकर, पूरी पीढ़ी, अंदरूनी जमात, न्यूट्रल, सारे मिलकर एक बंदे को नहीं हरा सकते। तो इसी तो डरना तो है। खान साहब को कहते हैं, खान साहब आप छोड़ें, एहतसाब छोड़ें, इकॉनमी को ध्यान दें। जब करप्शन वालों को पकड़े तो यही करना है। इन्होंने नंबर लगे हुए थे, अब नंबर खत्म हो गया इनके। एक ही वाहिद पार्टी है तो उनको कोने पे लगाने है ना इन्होंने। आज जो फैसला आया उसके तहत खान साहब और नवाज शरीफ को बराबर कर दिया गया, बराबर हो सकते हैं? यार आप कैसी बात पूछ रहे हैं, वो चोरी पे नायल हुआ है। ठीक है, किरी करप्शन है, ये सारे सबूत इन्होंने पेश किए हैं। सबूत ना पेश किए हों, खुश किया है ना इन्होंने, खुश किया है तो खुश किया हुआ है, तो खुश किया है ना। तो इनके वैसे भी औकात क्या है, औकात क्या है इनका, तो लिखा हुआ है नहीं फैसला। देखिए ये तो था, क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्हीं का बैठा हुआ है, और ये तो 100% था। चले मैं कहता हूँ ये एक अच्छा ही, अब ये इस इलेक्शन कमिश्नर को ही चाहिए कि वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को भी नाअहल करे, जिन्होंने 3 गाड़ियाँ अपने टाइम के ऊपर ली और 1 गाड़ी उन्होंने ली। कानून कम से कम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया जो है ना हमारी ये जुडिशरी का है। जब तक जुडिशरी ठीक नहीं होगी हमारे मुल्क का कोई निज़ाम अच्छा नहीं हो सकेगा। तो पीटीआई रेडी थी इस? देखिए पीटीआई बिल्कुल रेडी थी। पीटीआई ने, ज़ाहिर बात है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 100% के मुखालिफ थे, उन्होंने अपनी राहें हमवार करनी थी नवाज शरीफ साहब के लिए, दूसरा तीसरा तो। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से इंशाअल्लाह हम अहल हो जाएंगे। बहुत